نہیں بس ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ آج ہم تمام کے تمام مولا کائنات مولا سیدنا مولا علی علیہ السلام کے چاہنے والے الحمدللہ آج یہاں اس مقام پر خانقاہ قادریہ کسنزانیہ میں جمع ہے. سب کا یہاں پر جمع ہونا یقینی بات ہے کہ قابل مبارکباد ہے، اور خصوصاً جو ہے ہمارے محبوب بابا جو اس کا اہتمام کرے ہیں، سب کو جمع کرنے میں اہتمام کیا، اللہ کو جزائے خیر دے. اور یقیناً میں امید بھی کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ ہم سب الحمدللہ اخلاص سے جمع ہوئے ہیں، اور ہمارا مقصد محبت اہل بیت ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور ہمارا مقصد جو ہے اصلاح ہے، اور امت میں اگر کوئی فتنے اٹھ رہے ہیں تو اس کا خاتمہ مقصد ہے، نہ کہ ہمارا کوئی مقصد لڑائی جھگڑا کرنا، فتنہ کرنا، مقابلہ کرنا. یہ ہمارا ہرگز مقصد نہیں ہے. جی دیکھیے ماشاءاللہ مشائخ حضرات اپنے اپنے رائے رکھے ہیں، اور میں اس میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ اس میں 2 4 5 مسئلے مکس اپ ہو گئے ہیں، ان کو ہم الگ الگ کرنا پڑے گا. جیسا ہمارے ترابی شاہ صاحب بتائے ہیں کہ بھئی ایک سینٹر ہونا چاہیے جہاں پر بہت اچھی بات آپ بیان کر رہے ہیں، بہت اہم پوائنٹ ہے. ہمارے عظمت شاہ صاحب ایک پوائنٹ رکھے ہیں کہ بھئی ہمارے اپنے نظریات اور اپنے عقائد کیا ہے یہ بھی کلیئر ہو. یہ بھی بہت ضروری مسئلہ ہے کہ اگر یہ واضح نہ ہو، جو عظمت شاہ صاحب جو بات بتائے ہیں کہ بھئی ہمارا موقف کیا ہے، ہمارا اسٹینڈ کیا ہے. جیسا وہ لوگ جو ہم سے اختلاف کرنا چاہتے ہیں، میٹنگیں کر رہے ہیں، اور وہ لوگ اپنا ایک موقف رکھ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا یہ اسٹینڈ ہے، انہوں اس میں رکھنے میں کامیاب ہیں. اگر ہم اسٹینڈ رکھے بغیر اگر کوئی سینٹر بنائیں گے تو وہ سینٹر بھی اختلافات کا شکار ہو جائے گا. ہمارا پہلے ایک اسٹینڈ ہونا پڑے گا. اس سے پہلے 2-3 مقدمات ہوتے تھے، پریفیس، یعنی اصل بک شروع ہونے سے پہلے ایک پریفیس ہوتا ہے، ایک مقدمہ ہوتا ہے. دیکھیے ہم سب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے، ہم سب مسلمان ہیں. ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب مانتے ہیں، اور اسی کو فالو کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنا اور قرآن کریم کو فالو کرنا یہ ہمارا مقصد ہے، اور یہ ہم تمام لوگ اس بات میں متفق ہیں. یہ سارے کلمہ پڑھنے والے اس میں متفق ہیں. لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد اب جب کلمہ پڑھ لیے ہیں اور یہ مان لیے ہیں تو اب اس کے نیچے جو بھی آئے گا وہ مسلم کہلائے گا. خلاص اب کسی کے دل میں ہم جھانک نہیں سکتے، کسی کے تفصیلات اپنی جگہ ہے، لیکن جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، قرآن مانتا ہے، قبلے کو رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ وہ تو مسلمان ہے. اب مسلمان کے نیچے پھر کیٹیگریز بنتے جاتے ہیں. کبھی فقہ کی بنیاد پر بنتے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جعفری، زیدی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. کتنے اس کے اندر مکاتب بنتے جاتے ہیں جو فقہ اور لا کے اوپر کام کرتے ہیں. دوسرے اس کے اندر جو ہے پھر دوسرے فرقے بنتے ہیں، اس کے اندر تقسیم کرتے ہیں عقائد کے اعتبار سے. جی یہ جو اہل السنہ والجماعہ ہے، چھوٹی سی بات ہے، 5 منٹ درمیان میں آئے گی لیکن میں بات سامنے رکھ دیتا ہوں. اہل السنہ والجماعہ آج دنیا میں بڑی تقسیم جو کی جاتی ہے مسلمانوں کی، صرف 2 میں کی جاتی ہے. حالانکہ 3-4 ہونا چاہیے تھا. وہ لوگ ناصبیوں کو ایسا گھول مول کر کے اندر کر دیتے. وہ ناصبیاں اس دن سے چھپے ہوئے تھے، آج تک چھپے ہوئے ہیں. انہوں اہل سنت کی چادر اوڑھ لے کے آج تک بھی ہے، وہ باضابطہ ایک فرقہ ہے وہ، لیکن وہ چھپا ہوا ہے. اگر کلیئر پوری دنیا میں مسلمانوں کو 2 حصوں میں بانٹا جاتا تو ایک سنی ایک شیعہ ہوتے ہیں، اہل السنہ والجماعہ و تشیع. یہ بات میں سب سے پہلے آپ کو واضح کر دوں کہ تشیع اور اہل السنہ والجماعہ یہ دونوں لفظ بھی بڑے اچھے ہیں، یہ کام بھی بڑے اچھے ہیں. جی تھوڑا سا میں وقت لے رہا ہوں، دیکھو بس اس میں کوئی، یہ دونوں چیزیں بہت اچھی ہیں. اصل میں یہ دونوں چیزیں بہت اچھی ہیں. جیسے اس سے آگے بڑھ کر آپ بولیں گے اہل الحدیث، یعنی حدیث والے. اہل الحدیث کس کو بولتے تھے؟ جو حدیث کو جمع کرتے، حدیث کو ٹرانسفر کرتے، حدیث کو آگے بڑھاتے، حدیث کی خدمت کرنا اپنی زندگی کا جو مقصد بنا لیے، ان کو بولتے تھے پرانے زمانے میں اہل الحدیث. اب آج کے زمانے میں اہل حدیث کا ورڈ یوز کر کے کوئی لوگ غلط یوز کر رہے ہیں، اس کو نئے فرقہ اور جماعت بنا رہے ہیں، تو ان کا قصور ہے. مگر ایکچوئل میں یہ لفظ بڑا اچھا تھا. اہل القرآن کا تو قرآن حدیث شریف میں سرکار کیا کہتے ہیں، خود ان کی تعریف کرے، اہل القرآن کی تعریف کرے. قرآن اہل القرآن کس کو کہتے ہیں؟ جو ہمیشہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، قرآن سمجھنے پہ محنت کرتے، رات رات کو جاگ کر قرآن پڑھتے، ان کی زندگی ساری قرآن کی خدمت پہ لگی ہوئی رہتی. تو پہلے یہ نام بڑے اچھے تھے. بعد کے زمانے میں آگے چل کر اس کو اپنا فرقہ، اپنا سیکٹ، اپنا گروپ بنانے کے لیے مس یوز کیا گیا، غلط استعمال کیا گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اہل السنہ والجماعہ
اور تشیع، یہ دونوں نسبی کبھی بھی آپس میں ٹکراتے نہیں. اصل بتا رہا ہوں، آج دو گروپ بن گئے. آج پچھلے کیا 1200 سال سے دو گروپ بنا کے رکھے ہوئے، لیکن اس کا اصل معنی تو ویسا نہیں تھا. جی جو لفظ شیعہ ہے، اگر آپ کتب اہل سنت اٹھا کر اگر آپ پڑھیں گے تو شیعان معاویہ، شیعان علی، شیعان عثمان، وہ بھی شیعہ تھے، وہ بھی شیعہ تھے، وہ بھی شیعہ تھے. یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. لیکن آج کے زمانے میں اگر شیعہ بولیں گے تو ایک ہی گروپ بن جاتا. جی ایک ہی گروپ بن جاتا ہے. لیکن اس زمانے میں شیعہ کیا تھا؟ جی ماشاءاللہ صاحب تھوڑا دیر ہو گئی لیکن تشریف آئی سر. تھوڑا جگہ لے دو. تو شیعہ کا جو لفظ تھا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ گروہ کہتے ہیں. شیعان علی یعنی پولیٹیکلی جو مولا علی کے سپورٹرز تھے ان کو شیعہ کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ شیعہ اصل میں کوئی ایک الگ عقیدے کا نام نہیں تھا. شیعہ اصل میں مسلمان ہی ہیں، اور وہ اس زمانے میں جب سیاسی لڑائیاں ہو رہے تھے نا، ایک گروپ چاہتا تھا کہ اہل بیت ہی زیادہ کیا کہتے ہیں حکومت کرنے کے حقدار ہے، انہی کو ملنا چاہیے، بلکہ ایک پولیٹیکل اسٹرگل کرتے تھے. وہ بھی اللہ کو ماننے والے، رسول کو ماننے والے، قرآن کو ماننے والے، تقوی والے، نیک اچھے لوگ تھے. بخاری شریف کے اساتذہ میں کتنے کی شیعہ ہے؟ مسلم شریف امام مسلم ہے نا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں کتنے شیعہ ہے؟ جتنے کتب اہل سنہ والجماعہ ہے، ایک دو کی بات نہیں کر رہا ہوں، سارے بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، طبرانی، مصنفات عبد الرزاق ہے وغیرہ، سب کے اساتذہ میں شیعہ موجود ہے. اگر دوسرا عقیدہ تھا تو ان سے لیے گئی ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمانے میں یہ عقیدے کا جھگڑا نہیں تھا، یہ ایک پولیٹیکل ڈیویژن تھا. وہ پولیٹیکلی ان کو سپورٹ کر رہا ہے، ان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ ایک پولیٹیکل میٹر تھا اس زمانے میں. بعد میں اس کو اس طرح سے ڈیوائڈ کیا گیا. اب اہل السنہ کے لفظ کی طرف سمجھ لیجیے آپ، اہل السنہ والجماعہ. اہل السنہ والجماعہ، اس سے اچھا کیا لفظ نکال سکتے آپ؟ اس سے اچھی کیا چیز بتا سکتے آپ؟ اہل السنہ والجماعہ، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ ایک معتزلہ ایک فرقہ بن گیا، قدریہ ایک فرقہ بن گیا، جبریہ ایک فرقہ. کلمہ پڑھنے والے اپنے فرقے کو صحیح بولنے لگے، باقی پوری دنیا کو انہوں کافر، انہوں گمراہ، انہوں جہنمی. وہ فرقوں کا کام تھا کہ اپنے آپ کو صحیح بتانا اور دوسروں کو جہنمی بتانا. یہ ایک طریقہ تھا. ایک بڑی جماعت تھی جس کا نام تھا اہل السنہ والجماعہ. اہل السنہ کا موقف یہ تھا، اہل السنہ کا مطلب جو ہے وہ سنت ابو حنیفہ ہے نا، سنت شافعی ہے، وہ سنت فلاں ہے نا، سنت فلاں ہے، وہ سنت رسول اللہ ہے. وہ اہل السنہ یعنی اہل السنہ المحمدیہ. ٹھیک ہے. پھر اس کے آگے لفظ جماعت آیا. لفظ جماعت کہاں سے؟ یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ دوسرے فرقے یہ کرنے لگے تھے کہ اپنا گروپ الگ کرو اور ہم صحیح ہے، باقی سب جا رہے ہیں جہنم میں. اس طرح سے اہل السنہ والجماعہ وہ واحد گروپ بڑا اٹھ کر بناتے ہیں. پورے ماس لیول پر مسلمان اس لفظ کو اختیار کرے تھے، الجماعہ. فرقے الگ الگ نہیں ہونے دینا، کلمے پڑھنے والوں کو بٹنے نہیں دینا. جو کلمہ پڑھنے والا ہے ہمارا بھائی ہے، اس کو قریب کرو. اختلافات اگر دور ہو سکتے تو اختلافات دور کرو، اختلافات دور نہیں ہو سکتے تب بھی ہمارا بھائی تو ہے وہ. جی ان کو ٹوٹنے نہیں دینا. تو اہل السنہ والجماعہ یہ بڑے اچھے الفاظ. جی اور تشیع یہ بھی بڑا اچھا لفظ ہے. تشیع سے مراد اب کیا اس زمانے سے جو بھی علم الحدیث اور علم التفسیر کے اندر کسی بھی عالم کسی بھی شخص کے ساتھ اگر وَكَانَ شِيعَةً وَكَانَ فِيهِ تَشَيُّعًا یہ اس طرح کا اگر لفظ آیا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ مولا علی کا سپورٹر ہے، اہل بیت کا سپورٹر ہے. تو اس میں کیا خرابی؟ اس میں تو بہت اچھی بات ہے. تبھی تو وہ لوگ اس میں تشیع ہے کہتے ہیں اور ان کے پاس جا کے ادب سے بیٹھ کے ان سے حدیث اور قرآن سیکھ کے بھی آتے تھے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس زمانے میں یہ نہیں تھا. آج کے زمانے میں توڑ دیا گیا، صدیوں سے توڑ دیا گیا. مگر آپ غور کرو ایک چیز، آپ اپنے نام کے ساتھ جو ہے غوث پاک کا نام لگا رہے ہیں، آپ اپنے نام کے ساتھ سرکار غریب نواز کا نام لگا رہے ہیں، آپ بہاؤالدین شاہ نقشبند کا نام، آپ فلاں فلاں فلاں. ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ نام یہ مشائخوں کا اجلاس ہے نا؟ یہ مشائخ کا اجلاس ہے یا علماء کا اجلاس ہے؟ اگر علماء کا اجلاس ہوتا تو اپنے نام کے ساتھ حنفی، شافعی، مالکی لگاتے تھے. مگر یہاں پر تو کوئی بات ہی نہیں کرا ہو. جی عظمت صاحب جب بھی نام لے رہے تو غوث پاک اور خواجہ غریب نواز، غوث اعظم اور غریب نواز. جی برابر ہے نا؟ یہ کیوں آ رہا ہے ہمارے زبانوں کے اوپر؟ ہمارا ایک الگ میتھڈ ہے. بیٹے چائے کو روک دو، آپ چائے کو روک دو. چائے پینا اتنا ضروری نہیں ہے.
ہم تھوڑی دیر سے پی لیتے ہیں چائے. ٹھیک ہے. دیکھو بہت اہم مسئلہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. ہمارا جو اولیاء اللہ کا جو میتھڈ تھا, ایک گروپ کا میتھڈ تھا, سختی انہوں نے کیا اور ایک شیعہ طور پر ایک گروپ بن گیا. ایک فقہا کا گروپ بنا, جی فقیہوں کا گروپ بن گیا, انہوں ایک مفتی اور اس لائن میں جا کے وہ سختی کر دیے. اولیاء اللہ کے پاس سختی دیکھے کیا؟ ہاں ترابی شاہ صاحب آپ کے پاس اگر کوئی شرابی آیا تو آپ روکتے کیا؟ جی ہندو آیا تو روکتے کیا؟ ارے ہندو کیا جی وہاں بھی آیا بھی تو نہیں روکتے. دربار کھلا ہے سب کے لیے. سرکار غریب نواز کا دربار ہو, بندہ نواز کا دربار ہو, غوث پاک کا دربار ہو, اچھا برا نیک فلاں عقیدہ فلاں عقیدہ, یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ پریکٹیکلی الجماع کا کام ہو رہا ہے. یہ سمجھ میں آ رہی بات؟ پریکٹیکلی الجماع, اہل السنہ والجماع اس جماعت کو کہتے ہیں جو امت مسلمہ کو ٹوٹنے سے بچاتی ہے. تم ٹوٹ کے گروپاں بن جا رہے ہیں, وہ گروپ شرمی کا تم قلیلون ہو جا رہے ہیں. فرعون جب کسی قوم کو پسپا کرنا چاہا, بنو اسرائیل تو پورے میجورٹی بنو اسرائیل تھی مصر میں, پورے بنو اسرائیل تھے. فرعون کا خاندان کتنا تھا جی؟ رائل فیملی کتنی تھی؟ وہ 2-3% سے بھی زیادہ نہیں تھے وہ لوگ. قبطی خاندان, قبطی کہتے تھے ان کو, قبطی خاندان جو تھا فرعون کا. مگر کیا کیا؟ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا. سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک فرعون زمین میں طاقتور ہوا اور میجورٹی کو کیا کیا؟ گروپوں میں بانٹ دیا. آج چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے یہود ہو, چاہے وہ RSS ہو, چاہے کوئی اور ہو, جو جماعت مسلمانوں سے دشمنی کر رہی, ان چاہ رہی کہ مسلمان آپس میں لڑنا. جتنے زیادہ گروپوں کے نام اٹھیں گے, آج ایک مسلمان سے پوچھے تم کون ہے, بولے تو ان بول رہا میں شافعی ہوں, ان بول رہا میں حنفی ہوں, ان بول رہا میں شیعہ ہوں, ان بول رہا میں سنی ہوں. مسلمان تو بول رہا ہی نہیں نا اپنے آپ کو. اللہ والوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اللہ والے یہ سب چیزوں کو ہٹا کے سب کے لیے دربار کھول دیا ہو گیا. یعنی پریکٹیکلی الجماع کا جو کام کرنا تھا وہ پوری دنیا کے اندر صرف اولیاء اللہ ہی کیے ہیں. اب دیکھو آپ, جیسا کہ بریلوی مکتب فکر, اصل اہل السنہ والجماع, حقیقت میں اہل السنہ والجماع کون ہے؟ اولیاء اللہ کا طریقہ اپنانے والے. اور ہم وہی راستے پر, اگر ہمارا آج کا جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بریلویوں کو منہ توڑ جواب دے کے, ان کو کہاں سے آیا تھا, ان بہار سے, اس کو یو پی سے وہاں بڑھا دینا اگر ہمارا پروگرام ہے, اور ان کو الگ تھلگ کرنا ہے, تو ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. انہوں ہمارے ساتھ وہ کرنا چاہ رہے ہیں, مگر ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم بول رہے ہیں تم بھی مسلمان ہیں, انہوں بھی مسلمان, چاہے وہ سبیل الرشاد کا ہو, دارالعلوم دیوبند کا ہو, وہ بریلی کا ہو, وہ نظامیہ کا ہو, وہ اشرفیہ کا ہو, وہ مصباحی ہو, وہ جو بھی ہو, کلمہ پڑھنے والا ہے. ہمارا ٹارگٹ یہ ہے ہم ان کو جوڑ کے رکھیں گے. ورنہ آپ تصور کریں ہمارے بڑوں کی جو قربانی ہے, میں تاریخ میں نہیں جاتا, بات بہت لمبی ہو جاتی. ہمارے بڑے کتنے نہیں بڑے سیکریفائس کیے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو ایک پلیٹ فارم پہ واپس لانے کے لیے. کتنے نہیں بڑے قربانیاں دیے ہیں. وہ راستے والے ہم وہ راستے والے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہم اہل السنہ والجماع ہیں, ہم اہل السنہ والجماع. اب آج کے زمانے میں کلیئر طور پر لوگ کو بولنا پڑتا ہے کہ بھئی آپ لوگ کون ہیں. کیا یہ جو خانقاہ میں آج جو بنگلور کے اندر خانقاہ میں محبوب بابا کے پاس جمع ہوئے تھے, یہ لوگ کون ہیں؟ یہ شیعہ ہے یا اہل سنت ہے؟ کیا بولیں گے؟ اہل سنت. ذرا بڑی اور سے بول دیجیے, اہل سنت والجماع. یہ بات پہلے طے کر لو, یہ بات پہ ہم پھر بتا رہا ہوں. میں اب کیا بولوں, مولا علی کا پوری دنیا میں ڈنکا بجا لیتے پھر رہا ہوں. انہی سب سے زیادہ حقدار, انہی سب سے اعلیٰ, انہی سب سے اولا, انہی سب سے افضل. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ہاتھ اٹھائے تھے وہ تو مولا علی ہے. تو ہم تو پوری دنیا میں ڈنکے بجاتے پھر رہے ہیں. لیکن ہمارا جب آپ سے پوچھا جائے گا آپ کون ہیں, تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے ہم اہل السنہ والجماع. ویسے تو ہم مسلمان ہیں, ہمارے لیے کافی ہے وہ, لیکن سمجھانے کے لیے کہ کیا اہل السنہ والجماع سے مطلب یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہیں, اور امت کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کا کام کرنا ہمارا مقصد ہے. توڑنا, کفر کے فتوے دینا, گمراہ بولنا, اس کو اسلام سے باہر, اس کو گمراہ, اس کو جہنمی کرنا, یہ ہمارا کام نہیں ہے. یہ کام سرکار غریب نواز نہیں کرے, سرکار غوث پاک نہیں کرے. یہ کام ہمارا اللہ والوں کا کام نہیں ہے. تو ہم اللہ والوں کے راستے پر ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں کچھ چیزیں آ جاتی ہیں جی. وہاں بھی تو ہم کو نکال ہی دیا. پھر اس کے بعد جتنے بڑے دارالعلوم ہیں, چاہے وہ دیوبندیوں کے ہو یا بریلویوں کے ہو, وہ سب بیٹھ کے ایک ساتھ ہمارے کو شیعہ کے فتوے دے رہے. تو اس کو کیسا کرنا, اس کے لیے صاحب دیکھیے,
یہ بات آپ یاد رکھ لیجئے، اگر آپ اہل السنہ والجماعہ ہیں تو آپ کا ریفرنس جو ہے وہ اہل السنہ والجماعہ کی کتابیں ہوں گی. یہ قاعدہ ہے صاحب. آپ کے پاس دلیل جس کو بولتے ہیں نا، دلیل یا قرآن سے ہوگی یا کتب اہل سنت جو اس کو کہتے ہیں، یعنی بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، طبرانی، معاجم، مصنفات، یہ جو اہل السنہ والجماعہ ہے نا، اسی کے اندر سے آپ دیکھیں. میں پچھلے 15 سال سے یہ عنوان کے اوپر تقریر کر رہا ہوں مسلسل، مگر کبھی کسی غیر سنی ریفرنس سے ہم دلیل دے رہے ہیں؟ ہمارے کو ضرورت بھی نہیں ہے. مولا علی کی فضائل، مولا علی کی افضلیت، پنجے تن کا حق ہونا، یہ سب کتب اہل سنہ والجماعہ میں ثابت ہوتا ہے. ہم کو کسی اور کتاب کے ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مت پڑھو، میرے پاس خود شیعوں کی کتابیں رکھے ہوئے، میرے پاس خود اہل حدیثوں کی کتابیں رکھے ہوئے. ایون میں جا کے امارات سے اس مرتبہ جا کر جو ہے بڑے پیمانے پر عمان کا ایک نیا فرقہ ہے عباضیہ، ان کے بھی ایک 8 کتابوں کا سیٹ خرید کے لایا. یہ اپنا کپڑے وپڑے سامان کم کر کے کتابوں اور ویٹ اٹھا لے کے لے کے آیا. پڑھنا منع ہے نہیں کہہ رہا ہوں، مگر ہمارا اسٹینڈ جو ہوگا بحار الانوار کے اوپر ہمارا اسٹینڈ نہیں ہوگا. کیا کہتے ہیں علامہ طبرسی کی کتاب کے اوپر ہمارا اسٹینڈ نہیں ہو سکتا ہے. کشف الغمہ پر ہمارا اسٹینڈ نہیں ہو سکتا ہے. ہمارا اسٹینڈ ہوگا قرآن پر، ہمارا اسٹینڈ ہوگا بخاری پر، ہمارا اسٹینڈ ہوگا مسلم پر، کتب حدیث کے اوپر ہوگا یا جو بھی ہوگا ہمارا اسٹینڈ کتب اہل سنت والجماعت پر ہوگا. اگر یہ میتھڈ لے کر اگر چل رہے ہیں تو آپ بولیے آج ہم آگے اسٹیپ ڈالیں گے. اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ نہیں بھائی ہمارے کو وہ نہیں، وہ سب ہمارے کو کتابوں پہ بھروسہ نہیں ہے جی، دو باتیں بولتے ہیں، یا پھر ہم دیگر فرقوں کی بھی کتابوں سے لیں گے یا پھر ہم ہمارے باپ دادوں سے جو سنے ہم اسی کے اوپر چلیں گے، ہمارے کو کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، تو بھائی صاحب بہت مشکل ہے چلنا. میں تو نہیں چل سکوں گا. میں صاحب بتا رہا ہوں. میں دیکھو آپ اپنے خانقاہ میں بیٹھ کے آپ بولیے یہ زمین ہے، یہ چھت ہے، بولے تو آپ کا مرید مانتا جی. یہ رنگ آپ وائٹ ہے بول دو اور یہ رنگ کو لال ہے بول دو، آپ کا مرید بولتا جو سرکار بولے وہی صحیح. وہ آپ اپنے خانقاہ میں کر سکتے ہیں، لیکن جب دنیا کو فیس کر کے آپ کو بات کرنا پڑے گا تو آپ کو قال اللہ اور قال رسول بولنا پڑے گا. آپ بولیں گے وہ کتاب میں وہ کتاب یہ کتاب میں. اگر ہم اہل السنہ والجماعہ ہے تو ریفرنس تو اہل السنہ والجماعہ ہی رہے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اہل السنہ والجماعہ رہے گا. اس بات پر متفق ہے؟ دلیل کے طور پر پڑھیے، جو پڑھنا ہے پڑھیے، جو کرنا ہے کریے، لیکن ہماری دلیل اور ہمارا اسٹینڈ، ہماری بنیاد کس پر رہے گا؟ اہل السنہ والجماعہ کی کتابوں کے اوپر رہے گا. برابر ہے یہ بات؟ برابر بولو مشا صاحب جی. یہ ہمارا اسٹینڈ اس کے اوپر رہے گا. اب ہمارے جو اپنے مسائل ہیں جتنا اہل السنہ والجماعہ کی کتابوں سے ثابت ہوتے ہیں وہ سارے مسائل پر ہمارے پاس الحمدللہ بھرپور دلائل ہے. مولا علی کی تفضیل ثابت کرنے کے لیے، افضلیت ثابت کرنے کے لیے ہم کو کوئی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے. یہ کتابوں میں بہت اچھے طریقے سے ثابت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اہل السنہ والجماعہ کی ایک پہچان ہے صاحب. اہل السنہ والجماعہ کی ایک پہچان ہے. وہ کیا ہے صاحب؟ بڑی اہم بات ہے. وہ ہے ادب صحابہ. یہ اہل السنہ والجماعہ کی ایک پہچان ہے صاحب. اگر کوئی شخص یہ جدوجہد کرتا ہے، یہ کوشش کرتا ہے کہ میں کسی صحابی کے درجے کو کم کروں یا میں صحابی کو نیچ دکھاؤں، اس کی غلطیوں کو اچھال اچھال کے بیان کروں، ڈبل کر کے بیان کروں، تو صاحب وہ اہل السنہ کے راستے سے ہٹ گیا. یہ بھی بات میں بہت تھوڑا اور کھول کے بولوں گا میں، یہ مگر یہ بہت ضروری ہے. صحابہ کا ادب کرنا. دیکھو یہ جو حضرات بیان کر رہے ہیں نا، ابھی ہمارے محبوب بابا بتا رہے تھے کہ وہ سارے کے سارے صحابہ ستاروں کیا ہدایت کے ستارے ہیں بشمول حضرت معاویہ. بھائی صاحب یہ جملے کو کھولنا پڑتا، ایسا نہیں ہوتا. پہلے تو یاد رکھ لو وہ جو حدیث بار بار چیخ کے علماء سناتے، حدیث موضوع ہے. وہ حدیث من گھڑت ہے. اصحابی کے نجوم بھی ہے مقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جس کی بھی اقتدا کر لو ہدایت پا لے. یہ من گھڑت ہے، یہ جھوٹی روایت ہے. جن کو وہ لوگ صحابہ کہتے ہیں، ہم تو نہیں کہتے، لیکن جن کو وہ لوگ صحابہ کہتے ہیں ان میں سے کئی تو پیوٹ تھے. تو کیا کریں گے؟ پیوٹ تھے. میں ایک آدھ مرتبہ پی لیے تھے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. بڑے بڑے لوگ سے بھی کبھی غلطی ہو جاتی، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. لیکن کچھ لوگ تھے جو 24 گھنٹے پیتے رہتے تھے. تو کیا ان کی اتباع کر لینا ہم؟ ہدایت مل جائیں گی؟ شراب پیتے پیتے جنت میں چلے جائیں گے جی؟ فاسق تھے، فاجر تھے، شرابی تھے، رشوت خور تھے، باغی تھے، طاغی تھے، قاتل تھے، مسلمانوں کے قتل کرانے والے، فتنہ لگانے والے، کیا وہ سب ستاروں کے مانند تھے؟ بھائی صاحب دو باتیں اس کے اندر کھولنے کی ضرورت ہے. نمبر ایک تو یہ بات ہے کہ سارے صحابہ ہدایت کے مینار ہے اور کسی کی بھی اقتدا کر لو صحیح راہ پر چل جائیں گے. یہ عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے.
یہ عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے. ہمارا کوئی شیعہ کی عقیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اہل السنہ والجماعہ کے عقائد کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچے اور اعلیٰ درجے کے اور متقی بڑی جماعت ہے. ان میں سے بعض سے غلطی ہو جاتی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ اہل السنہ والجماعہ کے عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یہ جو جامع نظامیہ میں پڑھاتے, دیوبند میں پڑھاتے, بریلی میں پڑھاتے, یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. انہوں بولتے نہیں ہوں جو کیا ہر صحابی جنتی بول دیتے, ہر صحابی جنتی, یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ مسلم شریف میں حدیث ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگ لائے جائیں گے, میں کہوں گا میرے اصحاب کیا کہتے ہیں, فرشتے ان کو مار کے وہاں سے ہٹا لیں گے حوض کوثر پہ سے. جی حوض کوثر پہ سے مار کر ان کو آگ کے کوڑوں سے مار کے ہٹا لیں گے. میں کہوں گا میرے صحابہ, تو فرشتے کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد انہوں نے بہت ساری چیزیں بدل دیے تھے. یہ لوگ ملت جو آپ دین دیے تھے اس سے یہ لوگ ہٹ گئے تھے. تو یہ تو مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے. تو یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا کہ سارے صحابہ جنتی ہے؟ جی یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے. یہ بریلویہ کا ہو سکتا ہے, میرے کو نہیں معلوم. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ نہ بریلویوں کی میں کتابیں پڑھتا, نہ میرے کو بریلویوں کی کتابوں کی ضرورت ہے. جی مولانا احمد رضا خان صاحب بہت بڑے عالم تھے ہوں گے, میرے کو ان کی کتابوں کی ضرورت نہیں ہے. میرے کو ضرورت نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے بزرگوں کا اتنا لکھا ہوا ہے کہ ہم کو ضرورت ہی نہیں ہوا جانے. ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے یہ بریلویوں کا عقیدہ ہوگا, ہو سکتا ہے یہ دیوبندیوں کا قاسم نانوتوی صاحب کا, رشید گنگوہی صاحب کا عقیدہ رہا ہوگا. آئی ڈونٹ نو, ہم کو نہیں معلوم, نہ ہم کو یہ عقیدے کی ضرورت ہے. ہم کو کلام اللہ اور کلام الرسول کافی ہے. اور کلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کئی صحابہ جو ہے اپنا اسٹینڈ چینج کریں گے جس کی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ مسلم اور بخاری شریف میں موجود ہے. صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے ان من اصحابی منافقون, میرے صحابہ میں منافق بھی شامل ہے. حدیث صحیح ہے سب, اس کے لیے کوئی ہمارے کو رافضی بھائی کی کتاب اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اہل سنہ والجماعہ کی کتاب میں موجود ہے. یہ ہم بس یہ بتانا چاہتے ہیں ہمارا جو اسٹینڈ ہے نا, آپ کریں گے پھر کیسا کریں گے صاحب, اگر ایسا ہوگا تو پھر ہمارا اسٹینڈ کیا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھ لینا چاہیے کہ ہمارے پاس 3 طبقات بنتے ہیں. پرسوں بھی ہمارے فیض اللہ صاحب, عظمت صاحب اور ہمارے محبوب بابا یہ حضرات موجود تھے, ان کے سامنے سنا رہا تھا کہ صحیح طریقہ جو ہے, جو زمانے صحابہ میں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اس زمانے میں جو ڈویژن تھا نا, وہ ڈویژن کو زندہ کرو. وہ کیا ڈویژن تھا صاحب؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطراف میں کلمہ پڑھتے ہوئے جو لوگ رہنے والے تھے وہ 3 طرح کے لوگ تھے. 3 طرح کے لوگ تھے صاحب. نمبر 1 تھے اہل البیت. اہل البیت کو صحابہ بولنا بند کرو. وہ صحابہ نہیں تھے, وہ اہل البیت تھے. اگر میرا بیٹا یہاں پر بیٹھا رہتا, میرے بچے کا نام علی ہے, اگر میرا بیٹا یہاں ساتھ میں رہتا تھا تو کیا بولتے آپ؟ بابا آپ ساتھی ہے بولتے تھے یا ابا ہے بولتے؟ ابا ہے بولتے نا وہاں پر. جی ساتھی تھوڑا ہی بولتے ہیں. ساتھی آپ حضرات ساتھی ہے, انہوں ساتھی ہوتے. لیکن گھر کا بچہ کیسا, جی باپ بیٹے کے ساتھی کا رشتہ کیسا؟ بڑے اچھے دوستان تھے. ارے دوستان کہاں سے, باپ بیٹے ہے, وہ ماں بیٹا ہے, وہ بھائی بھائی. تو اہل البیت ہے. یہ اہل البیت کے نام کو چھپانے کے لیے لوگ کیا کرے, بڑا کور لائے اور چھپا دیے نام, اس کو نام صحابہ ڈال دیے. اس کے اندر کیا کرے, اہل البیت کو ایڈ کر دیے, پھر صحابہ کو بھی ایڈ کرتے. صحابہ بھی درجہ ہے صاحب. قرآن کریم کے اندر اہل البیت کو باضابطہ ایک کیٹیگری کے طور پر نام لیا گیا, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, جس کو اللہ نے باضابطہ ایک طبقہ دیا. ہمارا ہم مشائخ کا یہ موقف ہے کہ جس کو اللہ نے باضابطہ ایک طبقہ بنایا ہے, تم مولوی لوگ اس کو مکس اپ کیسا کر سکتے؟ اللہ نے یہ ڈویژن بنایا, یہ ڈویژن ہے. صحابہ کرام میں اور اہل البیت میں فرق ہے. جی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ان کی محنتیں ہیں, ان کے اللہ تعالیٰ ان کو سرکار کئیوں کو تو جنت کی بشارت بھی دیے ہے, لیکن حسن و حسین پیدا ہوتے جھولے میں تھے وقت جنت کے سردار بولے ان کو. ابھی تو نماز نہیں پڑھے تھے نا, ابھی تو خرچہ نہیں کرے تھے نا قربانی. تو یہ ایک الگ ڈویژن ہے جن کو اللہ نے ایک الگ ڈویژن بنایا, سرکار نے الگ طور پر ان کے فضائل بیان کیے. یہ اہل البیت ہے, یہ ہم مشائخ کا یہ موقف ہے. دوسرا کیا ہے؟ صحابہ ہے صاحب. دوسرا صحابہ ہے. صحابہ کون ہیں؟ صحابہ وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہے. میں اس کے اوپر بعد میں بہت زیادہ کھل کر بولوں گا, لیکن آج آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں, میں بولنا چاہ رہا ہوں, بہت مختصر طریقے سے بولوں گا. صحابہ اصل میں کون ہے؟ ہم جو ہے سارے صحابہ کا ادب کرتے مگر معاویہ کا نہیں کرتے. بولنا ہی نہیں اپنی زبان سے ایسا جملہ. ہم سب صحابہ کا ادب کرتے, کیوں نہیں کرتے ہم سب صحابہ کا ادب؟ مشائخ کیا مشائخ سب صحابہ کا ادب نہیں کرتے؟ بالکل کرتے ہیں. سارے سادات ہیں. ارے جن کا خیال, جن کا لحاظ, جن کا پنجتن پاک جن کا لحاظ کرے, ہم نہیں کرتے کیا؟
جی ہم سارے صحابہ کا لحاظ کرتے ہیں مگر صحابہ ہے کون یہ ڈیسائیڈ کرو پہلے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. گھر کا فرنیچر اور باہر کا کچرا لا کے ایک جگہ ڈالنے کی یہ سب گھر کا سامان ہے بولتا نہیں بھائی صاحب, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کچرا ہے, سبحان اللہ. کچرا ہے, آپ اس کو الگ کرنا پڑے گا. آپ سب کو ایک جگہ ڈال دیں گے بھائی ایک دیکھو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہے, یہ پھر ادھر مہاجرین ہے, انصار ہے, سعد بن عبادہ ہے, سعد بن معاذ ہے, معاذ بن جبل ہے, ابو ایوب انصاری ہے, کتنے نہیں صحابہ ہے. کیا نہیں کرے صاحب یہ لوگ جی. حضور کتنے لوگ ایسے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان لگا دیے. ارے 313 گئے تھے نا صاحب میدان بدر میں جی, میدان بدر میں 313 گئے تھے نا, تھی کوئی چانسز تھے فزیکلی, کوئی چانسز تھے وہاں پر جیتنے کے. 1000 کے آرمی آ رہی, 313 آدمی بغیر ہتھیار کے لکڑیاں لے کے ٹھہرے ہوئے, 12 تلوار تھے, 7 تلوار تھے, 8 تلوار تھے, یہ لکھ رہے. کیسے لڑ گئے صاحب وہ لوگ, جان دیے نا حضور کے لیے. یہ کوئی شہید ہوا کوئی نہیں ہوا یہ الگ بات کی, جان لگائے. جنگ احد میں جان لگائے جی, جنگ خندق میں جان لگائے جی, کیا کہتے ہیں ہر موقع پر یہ لوگ قربانیاں دیے ہیں. تو کون, تو بات اللہ تعالیٰ ان کی تعریف, ان کی بھی ایک کیٹیگری اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرا. کیا ہے صاحب سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے والمہاجرون والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم. یہ اللہ کا اعلان ہے صاحب, اللہ کا اعلان. دیکھو میں صاف بتا دے رہا ہوں, اللہ کے کلام کو کوئی اپوز کرنے جائیں گا نا بہت مشکل ہو جائیں گی. یہ ان کے لیے بھی ہے, وہ ہمارے لیے بھی ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ کیا فرمایا, والمہاجرون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. یہ سب سے پہلے اسلام لانے والے, یہ سب سے آگے بڑھ کر اسلام لانے والے کون, مہاجرین. مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے والے صاحب پورے مہاجرین. آپ اس میں سے ان کو نکالو ان کو نکالو نہیں کر سکتے آپ. اللہ سرکل کھینچ دیا. جیسا اہل بیت میں آپ کسی کی, آپ اہل بیت سے کسی کو نکال نہیں سکتے. جو اہل بیت ہے وہ ہے, ویسے اسی طرح سے جو مہاجرین ہے وہ مہاجرین ہے. والمہاجرون والانصار, اور سارے انصار جو اہل مدینہ تھے برابر ہے, جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے مہاجرین, اور جو انصار مدینہ منورہ میں سرکار کو سپورٹ کرے جی. اللہ تبارک و تعالیٰ کھلے الفاظ میں ان کا نام لے کر فرما دیا اللہ ان سے راضی ہے. اب میں آپ خوش ہو یا ناراض ہو, ہمارے خوش ہونے ناراض ہونے سے صرف ہمارا بگڑتا, اللہ کا کچھ نہیں بگڑنے والا ہے. تو مہاجرین اور انصار یہ صحابہ کرام ہے. اب ان کے بعد مہاجرین اور انصار کب تک ہے, یہ آپ لوگ یاد رکھیے صلح حدیبیہ تک. کب تک, صلح حدیبیہ. یہ یاد رکھ لیجیے کہ سب چیزوں کی دلائل ایک مرتبہ رکھے ہوئے. صلح الحدیبیہ کے بعد جتنے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نا, انہوں مہاجر ہے نا انہوں انصار ہے. صلح الحدیبیہ کے بعد مسلمانوں کا پولیٹیکل پاور بڑھ گیا تھا جی. ایک زمانے میں مکہ کے لوگ حملہ کر کر کے مدینے پہ جا رہے تھے. صلح حدیبیہ کے ٹائم پہ مسلمان پہنچ گئے مکہ کے بارڈر پہ, انہوں جنگ بھی نہیں لڑے, ایگریمنٹ کر کے بھی جائے, سمجھ گئے وہ لوگ نہیں لڑ سکتے. جب پولیٹیکلی پاور بڑھ گیا مسلمانوں کا, اور جو ہے جنگوں میں مال غنیمت آنے لگا, پولیٹیکل پاور بڑھ گیا, تو لوگ بولے کہ بھائی اب کیپٹل مکہ نہیں مدینہ ہونے لگا. آرمی ادھر سے زیادہ ادھر طاقتور ہو گئے, جے جے محمد کی جے, محمد کی جے. آج کی زبان میں بول رہا ہوں میں, ہم بھی مسلمان, ہم بھی مسلمان, ہم بھی مسلمان جی. کتنا تھا لشکر, 1400. صلح حدیبیہ کے وقت مسلمان 1400 لشکر میں تھے. اوور آل پورے مسلمانوں کو نکال لیں گے تو 6000, 8000, 9000 ختم. کتنے مسلمان تھے, کتنے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم محنت کیے ہیں, 19 سال. 19 سال اسلام کی طرف بلائے تو 8-9 ہزار آدمی مسلمان ہوئے. اور صلح الحدیبیہ کے بعد سے صرف 3 سال کے اندر 1.25 لاکھ ہو گئے. یہ نمبر کیا لگ رہا آپ کو, یہ لوگ جو چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کے کلمہ نہیں پڑے تھے, یہ سورج کو پلٹتا ہوا دیکھ کے کلمہ نہیں پڑے, درختوں کو چلتے ہوئے دیکھ کے کلمہ نہیں پڑے, اچانک وہ پورے مسلمان ہو گئے. کیسا مسلمان ہو گئے صاحب, ایمان نہیں لائے, پولیٹیکلی طاقتور مان لیے, ان کا کلمہ پڑھ لیے. تو یہ جو طبقہ ہے صلح الحدیبیہ کے بعد کے لوگ جو ہے, یہ ایکچوئل اصل صحابہ نہیں ہے. یہ ہمارا سٹینڈ ہے, یہ اصل صحابہ نہیں ہے. ان میں کی میجورٹی منافق تھی, تھے ان میں کے اندر بھی مومن, ہم اس کا انکار نہیں کرتے. جیسا ابو جہل کا بیٹا عکرمہ بن ابی جہل لڑا, ابو جہل کے ساتھ تھا, باپ کے ساتھ تھا, حضور کے خلاف جنگ لڑا, وہ کرا, یہ کرا, یہ کرا. لیکن جب پلٹ کے کلمہ پڑا سا, فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑا بنتا عکرمہ بن ابی جہل. ارے مرتے وقت نرخرے سے جس وقت جان جا رہی تھی نا, سناتے نا اکثر وہ قصہ, کیا تھا, جنگ تبوک کے موقع پر, جنگ مؤتہ,
جن کے مقطع کے موقع پر وہ ایک صحابی کو پانی لے کے دیے تو دوسرے کا آواز آیا تو بولے ان کو پلا دو پہلے، ان کو پلا دو پہلے، ان کے پاس گئے تو انہوں انتقال کر گئے، ان کے پاس ہے تو انہوں انتقال کر گئے، ان کے پاس وہ جو سب سے آخری میں انتقال، جن کے پاس سب سے پہلے پانی گیا تھا اور جو سب سے پہلے جو سب سے آخری میں انتقال کر گئے وہ ابو جہل کا بیٹا عکرمہ ہی تھا. اور جب یہ بولا تھا نا یہ لفظ، یہ ہمارے اہل سنہ کی کتابوں میں لکھا، جب یہ لفظ بولے تھے نا انہوں کہ میرے کو نہیں پہلے ان کو پلا دو، جب پانی پلانے والا اس طرف گیا تو جو دوسرے صحابی ان کو پکڑنے کے بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے عکرمہ بن جہل کے یہ الفاظ تھے، میں حضور کے خلاف ابتدائی زمانے میں بہت کرا لیکن آج جو میں یہ اپنی جان کے لیے مسلمان کی جان بچانے کے لیے قربان دے رہا ہوں، حضور میرے کو معاف کر دیتے ہوں گے نا. یہ ابو جہل کا بیٹا ہے صاحب، فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، کیا بولیں گے اب ان کے ایمان کے بارے میں صاحب جی؟ تو بعد میں مسلمان ہونے والوں میں بھی بڑے اچھے لوگ گزرے ہیں ضرور، لیکن اوورال اکثریت وہ لوگ تھی جو پولیٹیکل پاور کو دیکھ کر آئے تھے، پیسے کو دیکھ کر آئے تھے، طاقت کو دیکھ کر آئے تھے. وہ جو طبقہ ہے ان میں اچھے برے زیادہ ہے، اچھے کم ہے، لیکن یہ طبقہ صحابہ نہیں ہے، یہ طبقہ صحابہ نہیں ہے. صحابہ کون ہے؟ مہاجرین ہیں، صحابہ انصار ہے. معاویہ بن ابی سفیان ہو یا عمر بن عاص ہو یا بصر بن ارطا ہو یا وحشی ہو یا ابو سفیان ہو یا ہندا ہو یا اس کی طرح اور مسلم بن عقبہ وغیرہ، یہ جتنے نام لیتے ہیں یہ حضور کو دیکھے ضرور ہے لیکن یہ لوگ صحابہ نہیں تھے. اور ہم صحابہ کا ادب کرتے ہیں، ان کا ادب ہمارے اوپر لازم نہیں ہے، ان کا ادب ہمارے اوپر لازم نہیں ہے. یہ ہمارا اسٹینڈ ہے. ہم اہل البیت کو مانتے ہیں، ہم اہل البیت کو فالو کرتے ہیں. کسی مسئلے میں اگر ہم کسی مولا علی کا ایک فرمان ملتا ہے اور سیدنا ابو بکر کا کوئی اور فرمان ملتا ہے تو ہم ان کا احترام کرتے ہیں لیکن فالو تو مولا علی کو کریں گے. ہم فالو مولا علی کو کریں گے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ اٹھائے تھے. ہمارے یہ معلوم انی تاریکم فیکم خلیفتین کا لفظ ہے، ثقلین کا بھی لفظ ہے، وہ مولا علی کے لیے اور اہل بیت کے لیے تھا. تو ہم فالوور مولا علی کے، ہم پنجتن پاک کے فالوور ہیں لیکن ہم ادب سارے صحابہ کا کرتے ہیں. اور صحابہ کے ادب کا قاعدہ یاد رکھ لو، صحابہ کے ادب کا قاعدہ یاد رکھ لو کہ صحابہ کا ادب کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان سے غلطی نہیں ہوئی، ان سے غلطی نہیں، غلطیاں ہوئے، کسی سے چھوٹی غلطی ہوئی، کسی سے بڑی غلطی ہوئی، لیکن ان کی چھوٹی غلطی اور ان کے بڑی غلطی کے باوجود اپنے زبانوں کو ادب کی لگام دینا لازم ہے. جو شخص مہاجرین یا انصار میں سے کسی صحابی کا اگر ادب نہیں کرتا ہے تو وہ نہ اہل السنہ والجماعہ ہے نہ وہ مشائخ ہے. ہم کچھ بھی نہیں مانتے اس کو، خلاص ہم کچھ نہیں مانتے. ہمارے پاس ادب صحابہ لازم ہے. غلطی ہے، غلطی کا اقرار ہے، ہم یہ نہیں ان کی غلطی کو ہم صحیح نہیں بولتے، ہم کسی کی غلطی کو نہیں، انہوں قرآن کے خلاف جانے کے باوجود صحیح تھے، انہوں مولا علی کے خلاف جانے کے باوجود صحیح تھے، نہیں، مولا علی کے خلاف گئے تو غلطی ہو گئی ان سے، کسی سے چھوٹی غلطی ہوئی، کسی سے بڑی غلطی ہوئی. لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ چھوٹی غلطی اگر باپ سے بڑی غلطی ہو گئی تو تھپڑ مارتے جی نہیں. کوئی آدمی اگر آپ سے روڈ پہ ٹھہر کے اگر گالی دیا تو آپ اس سے لڑتے، گالی دیتے، اس کو تھپڑ بھی مارتے. لیکن اگر وہی گالی آپ کا باپ دیا تو نہیں کرتا. وہ غلطی سیم ہے نا صاحب. آپ بولیں گے غلطی سیم ہے صاحب لیکن ہمارے بڑے ہیں نا، لحاظ کرنا پڑتا. ابا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ابا کا یہ طریقہ غلط ہے جی. آپ اس کو غلطی مانتے ہیں، میرے ابا فلاں جگہ غلط فیصلہ کرے بولتے آپ، مگر گالی نہیں دیتے وہاں پر. آپ ادب 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 ادب، کیا چیز کا ادب ہے صاحب؟ یہ وہ چیز کا ادب ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں طرف ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ مل کر تلواریں لے کر کھڑے ہوئے تھے، اس وقت نہ آگ تھے نہ مئی تھے، نہ بنگلور کا مشائخ تھا نہ حیدرآباد کا مشائخ تھا. یہی مہاجرین اور انصار ان کے بازو کھڑے ہوئے تھے، اپنی جان کی بازی لگاتے ہوئے، اپنی جان کی بازی لگاتے ہوئے. یہی صحابہ ان کے بازو کھڑے تھے، یہی صحابہ تھے جو اپنا گھر کا مال اٹھا کے لا کے دے دیے. یہی وہ صحابہ ہے جو اسلام کے نام پر اپنی دنیا نہیں بنائی. یہ بات کے طلقاء ہے. یہ جو کرمنلز تھے جن کو سرکار بعد میں معافی دے دیے تھے، ان کو سزائے موت دینے کے بجائے معافی دے دیے تھے، جاؤ چلو سدھرنے کا موقع دیے، انہوں جا کے بعد میں اپنی دولت بنائے، محلات بنائے، سونا بنائے، چاندی اسلام کے نام پر. لیکن حضرت ابوبکر نہیں بنائے، حضرت عمر نہیں بنائے. میں پھر کہہ رہا ہوں، صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں، جس سے جو غلطی ہوئی لیکن انہوں نے دین کو اپنی دنیا کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا. وہ لوگ اسی حسیر پر رہے، اسی غربت کی زندگی گزارے، اسی طرح سے قربانیاں دی، اسی طرح سے فیس کرتے رہے. غلطیاں ہوئی، غلطیوں کا ہم وہ نہیں بولتے. عشرہ مبشرہ ہو، بدری صحابہ ہو، احد کے صحابہ ہو، بیعت الرضوان والے صحابہ ہو، غلطیاں ہوئے ان سے.
کسی سے چھوٹی ہوئی، کسی سے غلطی بڑی ہوئی ہے، لیکن اہل السنہ والجماعہ کے سرکل کے اندر اگر آپ کو اور میرے کو رہنا ہے تو یہ قاعدہ ہے، مہاجرین اور انصار کا ادب لازم ہے۔ اگر یہ ادب لازم ہم رکھ کر چل سکتے ہیں جی تو ہم ساتھ ساتھ ہیں بالکل۔ میں بتا رہا ہوں اگر یہ ادب ہے نہیں، ہم تو جو ہے جو بھی جس سے بھی غلطی ہوئی ہم اس کو برا بھلا بولیں گے۔ اگر یہ منہج ہے تو صاحب میں آج بتا دے رہا ہوں میں آپ لوگ کے ساتھ نہیں چل سکتا جی۔ یہ ساتھ میں چلنا ہے تو مہاجرین اور انصار کا ادب۔ میں پھر بول رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلطی کو صحیح کہہ دو، غلطی اپنی جگہ غلطی ہوگی، لیکن ادب میں بتا وہ ہمارے بڑے ہیں، وہ ہمارے بڑے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بشارتیں دی ہے، ان کو خوشخبریاں دی ہے، ان کے گناہوں کی معافی کے لیے سرکار دعا کرے، اور ہم بیٹھ کے گالی دے رہے ہیں، ہم بیٹھ کر گالی دے رہے ہیں؟ نہیں۔ یہ طلقاء، یہ صلح حدیبیہ کی بات کی جو پلٹن ہے، یہ باغی، یہ طاغی، یہ خونی اور شرابی جو جماعت ہے، ان کو ہم کبھی بھی فیور نہیں کریں گے۔ یہ منافقین تھے، یہ اسلام میں درار ڈالنے والے تھے، یہ اہل بیت اور اسلام کے دشمن تھے، لیکن دیگر جو صحابہ وہ دشمن نہیں تھے، وہ رسول اللہ کے ساتھی تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی۔ یہ چیزیں دیکھو پاشا، یہ لائنیں ہمارے سامنے کھینچنا پڑے گا، یہ لائنیں بالکل ہم کو واضح کرنا پڑے گا۔ ان کی جو بھی اپنی جگہ ہے ان سے اگر اونچ نیچ ہوئی، غلطی بھی ہوئی تو بھی وہ ہمارے بڑے ہیں، ان کو ان غلطیوں کے ساتھ بھی ہم اپنا بڑا مانتے ہیں، ہم اپنا بڑا مانتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ چیز ہمارے کو واضح کرنا پڑے گا۔ اور جو ہمارا اسٹینڈ جیسا کہ میں بتایا یہ کلیئر، یہ کون سے اسٹینڈ سنا رہا ہوں آپ کو؟ میں وہی چیزیں سنا رہا ہوں جو 100% ہم کتاب و سنت سے ثابت کر سکتے ہیں، اور میں چیلنج دے کر کہہ رہا ہوں کہ کوئی اگر اس سے آگے بڑھ کر اگر بول رہا ہے نا، وہ ثابت نہیں کر سکتا، وہ ثابت نہیں کر سکتا۔ کس سے ثابت نہیں کر سکتا ہے؟ اہل سنت کی کتابوں سے ثابت نہیں کر سکتا۔ ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں، ہمارے پاس دلیل صرف اہل سنت کی کتابیں ہیں جی۔ خلفائے راشدین کا ادب ہوگا۔ خلفائے راشدین کو راشدین کیوں کہتے ہیں؟ خلفاء ہے وہ، مسلمانوں نے ان کو چن کر خلیفہ بنایا ہے اپنا، لیکن راشدین کیوں کہتے ہیں ان کو؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے کہ میرے بعد 30 سال خلافت ہوگی، برابر ہے نا؟ اتنا ہی ہے؟ نہیں، اس سے آگے ایک لفظ ہے، نہیں راشدہ کا لفظ نہیں ہے، تکون خلافت علی منہاج النبوہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے بعد 30 سال خلافت رہے گی، اور اس کا بیسک بنیاد نبوی منہاج، نبوی راستے پر چلائیں گے، یعنی میرے راستے سے وہ لوگ ہٹیں گے نہیں۔ اب نیچے والے گڑبڑ کرے ہوں گے الگ بات ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن حضور جس بات کو فرما دیے اور ہمارے کتابوں میں صحیح سند سے ثابت ہے تو اب وہ خلفاء کا ادب ہمارے اوپر لازم ہو گیا۔ امہات المومنین کا ادب جی، آپ کو اپنے باس کے گھر میں اگر کوئی ان کی بیٹی، ان کی بیوی، ان کی بچی، ان کی ماں سے اگر کوئی اونچ نیچ نظر آئے، زبان نہیں کھولتے آپ؟ بڑے گھروں کا مسئلہ ہے، ہمارا کیا لینا دینا ہوتے، یہ 2 پیسے کے بڑے، یہ 2-4 کم، ارے وہ رسول اللہ کا گھر ہے، رسول اللہ کا گھر ہے جہاں دروازے کے باہر فرشتے اجازت کے بغیر اندر نہیں جاتے تھے، اور آج اگر ہمارے پاس اگر کوئی بیٹھ کے ہو رہا نہیں بھائی انہوں ایسے تھے نہیں بھی انا للہ و انا الیہ راجعون، رسول اللہ کی وائف کے بارے میں بات کریں گے، رسول اللہ کی بیٹی کے بارے میں بات کریں گے، رسول اللہ کی بہنوں کے بارے میں بات کریں گے، معاذ اللہ اگر آپ کو کچھ نظر بھی آتا ہے تو آنکھ بند کر اندھا ہو جاؤ دیکھنے سے پہلے، وہ سرکار کا گھر ہے، وہاں پر فرشتے نظریں جھکا رہے اور ہم بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں۔ اگر وہاں پر رسول اللہ کے گھر کے عورتوں میں سے، بہن سے متعلق، وائف سے متعلق، بیٹی، حضور کی گھر کی عورتوں سے متعلق اگر کوئی بات کر یا زبان درازی اگر کر رہا ہے تو وہ رافضی ہے، رافضی ہے، رافضی ہے، وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا۔ ہماری تمام ماؤں کا ادب رہے گا، اتفاق اختلاف وہ علماء کے جو مسائل ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن وہ ان کی وائف ہے، حضور نے ان کو وقت آخر تک اپنی وائف بنا کے رکھا، اور ہم بیٹھ کے بول رہے ہیں صحیح تھے یا غلط تھے، تو ہے ہمارے اوپر اگر ہم ایسی گفتگو کر رہے ہیں۔ نہیں، ہم اہل السنہ والجماعہ ہے، ہم اہل البیت کو سب سے اوپر رکھتے ہیں، اور ہم کیا رکھتے ہیں؟ رسول اللہ رکھے ہیں سب کو سب سے اوپر، اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے اوپر رکھا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر تفضیل کے مسئلے میں ان کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر سب سے افضل بتانے کا اگر ان کو حق حاصل ہے تو ہم کو بھی حق حاصل ہے کہ ہم مولا علی کو سب سے افضل بتائیں گے، ڈنکے کی چوٹ پر بتائیں گے، پورے ہندوستان میں بتائیں گے، ہم رکیں گے نہیں، ہم بتائیں گے۔ بھئی آپ کو بولنے کا حق ہے، ہمارے کو بات کرنے کا حق نہیں ہے کیا؟ جی آپ اگر بتا رہے تو اہل سنت کی کتابوں سے بتا رہے، ہم بھی بتا رہے تو اہل سنت کی کتاب سے بتا رہے، اور ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے دلیل آپ کی دلیل سے زیادہ مضبوط ہے۔ نمبر آپ کے پاس زیادہ ہوں گے لوگ کے، لیکن دلیل ہمارے زیادہ مضبوط ہے، قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق ہمارے پاس دلیل زیادہ مضبوط ہے۔
ہم مولا علی کی افضلیت کے اوپر گفتگو کریں گے، سب سے اوپر اہل البیت کو مانیں گے، اور اہل البیت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا پورا ادب کریں گے۔ بہت سارے مسائل شریعت اسلامک لا کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتا صحابہ کرام کو چھوڑ کر۔ کیا بات کرتے ہیں؟ جن کو اسلامک لا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، جن کو شریعت محمدی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، انہوں بیٹھ کے کچھ بھی بول سکتے ہیں، کس کو بھی اٹھایا ان کو بولتی ہے، اٹھایا ان کو بولتی ہے، اٹھایا ان کو بولتی ہے، ایسے بات کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ شریعت جو ہم تک ٹرانسفر ہوئی ہے اس میں بڑا رول ہے۔ میں نہیں کہتا کہ سب کچھ ہے، سب کچھ تو مولا علی ہے، سب کچھ تو مولا علی۔ حضور فرما دیے تھے صحابہ کو، اے میرے صحابے تم میں سے کسی کو بھی اگر علم نبوی کا کوئی حصہ چاہیے تو جاؤ علی سے پوچھ لو، علی بابوہا فرما دیے، مولا علی کو بتا دیے ہیں۔ لیکن ہم تک جو پہنچا ہے، کیا پورے مسائل ہم تک پہنچ جاتے؟ پورے مسائل ہم تک پہنچ جاتے؟ چیلنج دے رہا ہوں میں، نہیں پہنچ سکتے ہمارے تک پورے مسائل۔ پورے مسائل اگر ٹرانسفر ہوئے ہیں تو اس میں مہاجرین اور انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بڑا رول ہے۔ اگر کوئی بولے گا میں صحابہ کو نہیں مانتا، کیسا نہیں مانتے بھائی؟ اہل البیت کو اہل البیت مانو، صحابہ کو صحابہ مانو۔ صحابہ کو ماننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کو فالو کرنا شروع کر دو، آپ مولا علی کو فالو کرو صاحب۔ میں مولا علی کو فالو کرتا ہوں، آپ مولا علی کو فالو کریے، ہم سب مولا علی کو فالو کریں گے، حسنین کریمین کو فالو کریں گے، اہل البیت کو فالو کریں گے ہم۔ مگر صحابہ کو صحابہ ماننا پڑے گا، ان کا رول ہے، ان کی محنت ہے، ان کا کردار ہے۔ طلقاء ہے، عتقاء ہے، یہ کی پبلک ہے، ان میں زیادہ تر تو منافقین تھے، ان کو ہم نہیں مانتے، ان کا ہم خیال نہیں کرتے، صحابہ کا ادب نہیں کرتے۔ کبھی اپنی زندگی میں یہ الزام کو ایکسپٹ نہیں کرنا آپ لوگ صحابہ کا ادب نہیں کرتے، ہم ہی کرتے ہیں صحابہ کا ادب۔ کیا بات کر رہے ہیں ہم صحابہ کا ادب کرتے ہیں۔ ہمارا صحابہ کا ادب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم منافقوں کو صحابہ میں مکس نہیں کرتے، یہ ہمارا ادب کا طریقہ ہے۔ تمہارا ادب کا طریقہ یہ ہے کہ تم صحابہ کے ادب کے نام پہ وہ پیوٹوں کو، شرابیوں کو، قاتلوں کو، رشوت خوروں، زانیوں کو سب کو لا کے صحابی بتا دیتے تم۔ یہ ادب کرنے کا طریقہ ہے جی۔ ان وحشی جو ہے پی کے پڑا ہوا رہتا تھا جی، ادھر بنو امیہ کے خاندان میں جگہ جگہ زنا ہوتے، ناچ گانا ہوتا ہے ان کے پاس۔ یہ لوگ تو آپ لا کر صحابہ جو ابو بکر اور عمر کی لائن میں بٹھا دیں گے اور بولیں گے صحابہ کا ادب کرو۔ تم لوگ گستاخی کر رہے ہیں صحابہ کی، تم صحابہ کی بھی ادب نہیں کر رہے ہیں۔ ہم صحابہ کے ادب کرنے والے لوگ، ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ادب۔ میں پھر بتا رہا ہوں کہ غلطی ہوتی ہے، انسان ہے، کون فرشتہ تھا اس میں؟ سب کے سب انسان تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ صحابہ کو دیکھ کر فرمایا تم سب سے بار بار غلطیاں ہوتے رہیں گی، اور بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو اپنی غلطی کے بعد توبہ کر لے، توبہ کر لے۔ تو صحابہ کرام سے غلطیاں ہوتے تھے، لیکن وہ بڑے درجے والے لوگ ہیں، ان کی غلطی کو بھی اگر بیان کرے، نمبر ایک بنا ضرورت کے ان کی غلطی کو بیان نہیں کرنا۔ کیا ضرورت پڑ رہی ہے ان کی غلطی بیان کرنے کی؟ سامنے مرید بیٹھا ہوا ہے، اس کو ارکان اسلام 5 ہے سو یاد نہیں ہے، اس کو حضرت عمر کی غلطی یاد دلا رہی۔ کیا ہو رہا ہے صاحب یہ جی؟ ایک بچے کو کھانا نہیں آیا، اس کو سگریٹ کیسا پینا سکھاتے؟ ہمارے پاس یہی ہو رہا۔ اگر اس کو کوئی مرید کو ٹھہرائیں گے، بولیں گے نماز کیسا پڑھتا، نماز کا طریقہ بتا دے، اس کو نماز کا طریقہ نہیں آتا، اس کو وضو کا طریقہ نہیں آتا، اس کو دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ قرآن پڑھنا فرض ہے۔ کیا ہم اپنے مریدوں کو قرآن پڑھنا سکھائے؟ قرآن پڑھنا تو نہیں سکھائے۔ حضرت عثمان یہ غلط کرے، حضرت ابوبکر سے وہ غلط ہوا، ان سے وہ غلط ہوا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ رسول اللہ جن چیزوں کو لازم قرار دیے ان چیزوں کو چھوڑ کر امت کو بانٹنے والے اور یہ جو صحابہ کی غلطیاں جو ہوتی ہے، یہ میٹر علماء کا ہے۔ آپ جیسے مشائخ جب ساتھ میں بیٹھیں گے تو اس پر ڈسکشن ہوگا۔ جب ہم جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بیٹھیں گے، عظمت صاحب بیٹھیں گے، وارسی صاحب بیٹھیں گے، ترابی صاحب بیٹھیں گے، تو اس کے اوپر ڈسکس ہوگا۔ مریدوں میں ڈسکس کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ضرورت ہے اس کے ڈسکس کرنے سے؟ کسی کی غلطی بولنے سے ہدایت ملتی کیا جی؟ جو صحیح ہے وہ بتانے سے ہدایت ملتی، کہ یہ غلط ہے، 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 اس سے ہدایت ملتی۔ مگر کر رہے ہیں نہ ہم اپنے مریدوں کو نہ قرآن پڑھاتے ہیں، نہ حدیث پڑھاتے ہیں، نہ ان کو تصوف سکھاتے ہیں، نہ لا الہ الا اللہ کی توحید ان کو سمجھاتے ہیں۔ بس اس کی غلطی تھی، ہم نہیں کرتے ہیں۔ مگر ایسا لوگ سمجھتے ہیں ہمارے بارے میں کہ ہم صبح شام اپنے خانقاہوں میں یہ کر رہے ہیں، نہیں کرتے ہم یہ نہیں کرتے۔ ہم لا الہ الا اللہ پر گفتگو کرتے ہیں، ہم قرآن کی تبلیغ کرتے ہیں، حدیث کی تبلیغ کرتے ہیں، تصوف کی بات کرتے ہیں، انسانیت کی بات کرتے ہیں، اہل بیت کی عظمت بیان کرتے ہیں، اور اہل بیت کے نام رٹا دیتے ہیں، ان کی محبت ان کی گھٹیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے لیے سب کچھ، ہمارا جینا مرنا مولا علی کا نام ہے ہمارے لیے۔ ہم یہ نام کی گھٹی تو ہم اپنے مریدین کے درمیان اور اپنے بچوں کے درمیان ان کو دماغوں میں بٹھائیں گے۔ ان کی غلطیاں بیان کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی طلقاء اور وہ کیا کہتے ہیں وہ کچرا پٹی کو لا کر اگر صحابہ میں مکس کر رہا ہے تو کھلے طور پر اعلان ہے، صاحب کھلے طور پر اعلان ہے وہ صحابی نہیں ہے اور ہم ان کو نہیں مانتے ہیں۔
وہ صحابی نہیں ہیں اور ہم ان کو نہیں مانتے ہیں. وہ رشوت خور تھے, وہ رشوت لینے والے, رشوت دینے والے, شراب پینے والے, قتل کرنے والے, امت کو توڑنے والے, وہ فسادی تھے, کبابی تھے, بدماش تھے. جس اسلام کو ٹھہرانے کے لیے اہل بیت اپنا خون لگائے, صحابہ اپنا پسینہ اور مال لگائے, اور جو بلڈنگ کھڑا کرے تھے اس کو توڑنے والی ذات کا نام بنو امیہ, معاویہ اور ان کا خاندان ہے. اس کو ہم نہیں مان سکتے ہیں, وہ صحابی نہیں ہے. تو یہ کچھ لائنیں ہمارے کو کھینچنا پڑیں گا. اب آپ بولیں گے کہ اس کے لیے کچھ پروسیجر ہو سکتا ہے, تھوڑا وقت ہو جا رہا ہمارے محبوبہ, مگر جی میں ضروری سمجھ رہا ہوں. دیکھیے صاحب, اگر ہمارے پاس کوئی پلان اور اسٹریٹجی نہیں ہے تو ہمارے یہیں بیٹھنا, اونٹنا اور نکل کے چلے جانا. میں اس کا قائل نہیں ہوں, میں سمجھتا ہوں آپ لوگ بھی اس کے قائل نہیں ہیں. ترابی شاہ صاحب بھی بڑی اچھی بات بتا رہے تھے, ہمارا سینٹر ہونا, ہمارا ایک میسج سینٹر ہونا چاہیے. طریقہ کیا ہونا پڑے گا؟ سب سے پہلے میرا یہ ماننا ہے کہ جس طرح سے ایک پوزیشن میں وہ لوگ موجود ہے, وہ لوگ اپنا سٹینڈ لکھ سک رہے ہیں, وہ لکھا ہوا سٹینڈ ہمارا بھی ہونا چاہیے. ہمارا لکھا ہوا سٹینڈ آنا چاہیے, ان سے مقابلے کے لیے نہیں, ہمارے لوگوں کو کلیئر کرنے کے لیے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں, میرے اپنے کچھ بچے یہاں پر موجود ہیں, آپ کے کچھ بچے ہیں, آپ کے کچھ بچے ہیں, آپ کے کچھ بچے یہاں پر موجود ہیں. ان میں خود آپس میں اگر بولیں گے آپ دونوں کا سٹینڈ کیا ہے, تو انہوں تھوڑا 19 بولتے ہیں, انہوں 20 بولتے ہیں, انہوں 25 بولتے ہیں, انہوں 50 بولتے ہیں, اوپر نیچے ہو جاتا ہے. ہاں, ایک مشترکہ سٹینڈ ہونا بہت ضروری ہے. جی ہمارے عظمت شاہ صاحب بول رہے تھے مشترکہ سٹینڈ, تو یہ مشترکہ سٹینڈ سے پہلے یہ مشترکہ سٹینڈ دینا چاہیے. مگر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم ایسے ہی بیٹھے بیٹھے تھوڑا باتیں کر لیں کہ سٹینڈ نہیں دے دینا اپنا. کیسا دینا صاحب, اس کا ایک طریقہ ہم بنائیں گے, جو میں پرسوں آپ حضرات سے ذکر کر رہا تھا. وہ طریقہ کیا؟ سب سے پہلے وہ لوگ 2-4 میٹنگاں کرے نا, شہر کے عمائدین کو, کتنے لوگوں کو, ان کی جتنی طاقت تھی اتنے لوگوں کو انہوں بلائے نا, انہوں اپنا پوزیشن بتانے کی کوشش کرے. سب سے پہلے ہم سب مل کر ایک میلاد کا جلسہ کریں گے. سنیے میں بول رہا ہوں, پلان بتا رہا ہوں میں آپ کو. سب سے پہلے ہم ایک میلاد کا جلسہ کریں گے. کہ میلاد کا جلسہ ایک کنٹروورشل مضمون نہیں ہے. آپ ڈے ون سے اگر کنٹروورسی یعنی اختلاف کا مضمون, ہمارے کو معلوم ہے ہم صحیح ہے, لیکن سامنے والے کو نہیں معلوم نا. ہم ڈے ون سے اگر اختلاف والا مسئلہ رکھیں گے تو وہ شروع ہونے سے پہلے لڑائی ہو جاتی ہے اس میں. تو ہم کیا کرنا, پہلے ایک میلاد کا جلسہ کرنا, اور میلاد کا جلسہ چھوٹا موٹا نہیں کرنا. جی انہوں کیسے سمجھے معلوم, میٹنگ کر کے وہ لوگ یہ سمجھے کہ اپن پورے مولاناؤں کو بٹھا دیے, یہ مسجدوں کے متولی صدروں کو اپنی سائڈ کر دیے, تو وہ کیا 12-15 مشائخ جی انہوں بیچارے یتیم ہو جاتے ہیں, ان کے پاس تو کوئی رہتا ہی نہیں. انہوں ایسا سمجھ رہے ہیں. پہلے ان کی غلط فہمی ہمارے کو دور کرنا پڑے گا. ہمارے اپنے لوگوں میں اگر شک آ گیا تو اس کو دور کرنا پڑے گا. ہمارے کو ایک گراؤنڈ ڈھونڈنا پڑے گا, چاہے عیدگاہ قدوس صاحب ہو, YMCA ہو, آئی ڈونٹ نو, میرے کو آپ لوگ کو زیادہ معلوم ہو گیا کہ گراؤنڈ کون سے. ایک گراؤنڈ پر ہم سارے مشائخ کی طرف سے محنت کر کے ایک گراؤنڈ بھرنا. جی ایک لوگوں کا سروں کا سمندر ہم ٹھہرانا ہے. بھلے اس کے لیے محنت لگے, 15 دن لگے, 20 دن لگے, 25 دن لگے, پیسہ لگتا ہے تو پیسہ, ٹائم لگتا ہے تو ایک بڑا مجمع, اور وہ اسٹیج کے اوپر معاف کرنا بیٹے, وہ بڑا جو ایک بڑا اسٹیج ڈال کر سارے مشائخ کو اس پر بٹھانا. جی بڑی تعداد میں بھائی انہوں جمع کرے نا, 50 آدمی, 60 آدمی, 100 آدمی انہوں جمع کرے نا, ہمارے 100 آدمی اسٹیج پر رہنا, اور اس میں سے کوئی سجادہ یا متولی سے نیچے کا کوئی آدمی نہیں رہنا اس کے اوپر, اسٹیج کے اوپر. ان کو بھی بلا لیا, انہوں بھی چلے گا, انہوں بھی چلے, نہیں, انہوں بھی نہیں. انہوں سجادے صاحب ہے, یا سجادے صاحب کے نمائندہ ہے, یا انہوں مسجد کے صدر ہے, یا انہوں مدرسے کے صدر ہے. بس صدر, متولی اور سجادوں سے ہمارا اسٹیج بھرا ہوا رہنا. تو ایک واضح میں کیا کہتے ہیں, ایک جواب چاہتا ہے کہ تم میٹنگاں کر لے کے یہ مت سمجھو کہ ہم اکیلے ہو گئے, ہمارے پاس ایک سروں کا سمندر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلے ایک یہ میسج دینا پڑے گا, نمبر 1, اور اس میں سرکار کی عظمت پہ ہی بات ہونا ہے اور کچھ بھی نہیں. پنجے تنیوں کی طرف سے سرکار کی عظمت کا جلسہ ہو رہا, اور وہ جلسے کے ساتھ ساتھ ہمارے کو 4 یا 5 اجلاس کرنا پڑے گا. کس کے؟ عوام کے نہیں, صرف مشائخ کے. صاحبوں کو ٹائم دینا پڑے گا. میں بھی حاضر ہوں گا اس کے لیے, میرے لیے بہت مشکل ہے, آپ لوگ کو اندازہ ہے یا نہیں ہے نہیں معلوم. حقیر کی ذمہ داریاں اتنے ہیں کہ میرے لیے بہت مشکل ہوگا, مگر میں وعدہ کر رہا ہوں میں آؤں گا. ہمارے کو 4 یا 5 اجلاس کرنا پڑے گا. اس میں صحابہ کون ہے, اہل بیت کا مقام کیا ہے, مولا علی کی افضلیت کیا ہے, مسئلہ فدق کیا ہے, وہ فلاں مسئلہ کیا ہے, یہ فلاں مسئلہ کیا ہے. جو مسائل یوٹیوب پہ جا کر کنٹروورسی بناتے ہیں, سوشل میڈیا پر جا کر تو میں کا ذریعہ بناتے ہیں, جی جو ہمارے اسٹینڈ کو ڈگمگا کرا رہے ہیں کہ ہمارا اسٹینڈ کیا ہے, یہ جو ہو رہا ہے نا, یہ صاحب یہ سارا کچھ اس کو کلیئر کرنے کے لیے, تاکہ ہم اس کو رائٹنگ میں لا سکے. 4-5 اجلاس, 4 یا 5 سیٹنگ بس ہے. اس دوران میں اپنی ذمہ داری سے اتنا کر سکتا ہوں کہ ہمارا جو موقف ہے, مولائیوں کا موقف, مولا علی کے نام لینے والوں کا موقف ہے, جو اصل بزرگوں کا جو موقف ہے نا,
وہ اللہ والوں کا موقف ہم قرآن سے اور حدیث سے آپ کے سامنے رکھیں گے، اور وہ موقف عربی ٹیکسٹ کے ساتھ، کمپلیٹ ریفرنس کے ساتھ، اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ آپ حضرات کو حوالے کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ مگر اس میں عوام نہیں چاہیے صاحب، پھر کلیئر بتا رہا ہوں، میرے کو عوام نہیں چاہیے اس کے اندر، کیونکہ مضمون بہت سینسیٹیو ہوتا ہے، عوام کو سمجھانے کا لیول الگ ہوتا ہے، بڑوں کو سمجھانا تو بڑوں سے تو ڈسکس کر لیے تو آسانی سمجھ جاتے، لیکن بچوں عوام الناس کو اس میں انٹری نہیں۔ جی 40 آدمی ہوتے، 50 آدمی ہوتے، میرے کو نہیں معلوم، آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ہم بند کمرے میں بیٹھیں گے، ڈسکس کریں گے، پیپر سامنے آئے گا، ایک دوسرے کے ساتھ میرے کو جو معلوم ہے آپ کو بتاؤں گا، آپ کو جو معلوم ہے میرے کو بتائیے، اپن وہاں پر پیپر تیار کریں گے۔ یہ 4-5 سیٹنگ کے بعد ہمارا جو پیپر آئے گا نا، میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بریلی سے لے کر دیوبند تک اور کیرلا سے لے کر کشمیر تک پورے ملائیں سر کے بل بھی ٹنگ جائیں گے، کافر اور ناصری ہمارے کو دور سے بولتے رہیں گے، لیکن دلیل سے ہماری بات کو لوگ نہیں کاٹ سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہمارا پیپر بننا ضروری ہے، جب وہ پیپر بن جائیں گا تو ہم سب اس پیپر کے پابند رہیں گے۔ اب اس سے ہمارا پھر اسٹینڈ نہیں ہلے گا، سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ یہ جو کام ہوتا ہے جب ہمارا پیپر وہ تیار ہو جائے گا، ایک بڑا جلسہ، دیکھو میں ایک روٹ دے رہا ہوں، ایک بڑا جلسہ، اس کے بعد مشائخ اور بزرگوں کے 5 سیٹنگ، وہ پنجتن کے 5 سیٹنگ سمجھ لیجیے، تو ان کی نسبت سے 5 سیٹنگ کریں گے۔ 5 سیٹنگ جب مکمل ہوئیں گے اور ہمارا پیپر کمپلیٹ ہوگا انشاءاللہ تعالی، ہم سب آپس میں ڈسکس کر کے ایک نیا سینٹر جو دراوی شاہ صاحب فرمائے وہ سینٹر کا اعلان بھی کر دیں گے انشاءاللہ۔ اس دن وہ سینٹر کا اعلان کریں گے، وہاں پر انشاءاللہ تعالی عوام کی تربیت ہوگی، وہاں پر قرآن سکھایا جائے گا، وہاں پر اپنا دلیل موقع بیان کریں گے، وہاں پر اماموں کو بلا کر ہم سمجھائیں گے، جو ضرورت پڑتی ہے فائنانشل، سوشل، پولیٹیکل، مذہبی، ریلیجیس، جو چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ سینٹر پورا کرے گا۔ وہ سینٹر صرف مدرسہ نہیں رہے گا، وہ سینٹر صرف خانقاہ نہیں رہے گا، وہ سینٹر صرف ایک کام کا نہیں رہے گا، پنجتنی مولا علی کا نام لینے والے، حقیقی اسلام، اصل اہل سنت کے پرچار کے لیے، لوگوں کو صحیح بات پہنچانے کے لیے جو چیز کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ تعالی سارے مشائخ کی سرپرستی میں وہ سینٹر کام کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اس سے پہلے سینٹر کام نہیں کرتا تھا، اس سے پہلے سینٹر کام نہیں کرتا۔ تو اگر آپ لوگ کو یہ اسٹریٹجی صحیح سمجھ میں آتی ہے، آپ حضرات اس میں گفتگو کر سکتے ہیں۔ میرا تو ماننا یہی ہے کہ یہی صحیح طریقہ ہے، ایک ہیوج جلسہ ہونا، ایسا 100-500 آدمی کا جلسہ نہیں، ایک بڑا جلسہ ہونا، ایک میسج جانا اس کے ذریعے کہ آپ اگر یہ سمجھ کیا جملہ تھا صاحب وہ لوگ کا، ارے ہے کہاں جی بنگلور میں مشاہیر بول رہے ہوں، انہوں ہے نہیں بول رہے نا، تو اس پہ اوڑنا نہیں، آپ ہے سو ثبوت دے دینا، وہاں پر ادھر جانا، اپنے بچوں کو لے کر، اپنے لوگوں کو لے کر، اپنے مین پاور کو لے کر، کتنے لوگوں کو، خالی میں آ گیا میں اسٹیج پہ بیٹھ گیا نہیں جی، ہم اپنے طاقت کی بنیاد پر کتنے لوگ کو لا سکتے ہیں لائیں گے، سرکار کی خوب عظمت بیان کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے مولا علی اور اہل بیت کی تذکرے پر انشاءاللہ تعالی وہ پروگرام کو اختتام کریں گے۔ وہاں پر کوئی اختلاف والی گفتگو نہیں، صرف میسج سامنے والوں کو کہ بھئی یہ دیکھو، یہ سارے جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، شہر کے مشائخ اور عمائدین، یہ سب ہمارے ساتھ ہے، یہ مجمع دیکھ رہے نا، یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ ہم اکیلے ہیں، ہم یتیم ہیں، مشائخ ایج کا، یہ غلط فہمی کو دور کرنا، 5 سیٹنگ کے اندر اپنے پورے مسائل کو پیپر پہ لانا، اور اس کے بعد جو پیپر شاید میں یقین سے بول رہا ہوں کوئی نہیں ہلا سکتا صاحب وہ پیپر سے انشاءاللہ تعالی، وہ پیپر ہمارا سامنے آئے گا، ہمارا اسٹینڈ کلیئر ہوگا، اور اس کے بعد مشائخ بنگلور کی طرف سے ایک باضابطہ اقدام ہوں گا، بہت اچھے لوگ ہوں گے بلال سینٹر والے، بہت اچھے لوگ ہوں گے سبیل الرشاد والے، ہمارے کو ان کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے ہمارے غوث پاک کافی ہے، ہمارے لیے ہمارے خواجہ غریب نواز کافی ہے، اللہ والوں کا دیا ہوا رستہ ہمارے لیے کافی ہے، نہ بریلوی رستے کی ضرورت ہے، نہ دیوبندیوں، اچھے ہوں گے ہم کو گالی نہیں دیتے، اچھے ہوں گے تمہارے رستے، ہمارے کو ضرورت نہیں ہے، ہمارے کو حضور ایک ہاتھ اٹھا کے مولا علی کا سا بتا دیے تھے، بس وہی رستہ ہمارے لیے کافی ہے انشاءاللہ تعالی، اور اس کے اوپر ہم محنت کریں گے، اور یہ ہمارا اسٹینڈ ہوگا۔ پھر آپ حضرات جو ہے آگے جو میرے کو یہ لگتا ہے آپ حضرات پھر اس پر مشورہ دینا۔